سورہ حج کے نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیوں کے جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہاری جو تقوی ہے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمہ نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا کہ مشرکین جب کسی جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چھڑکتے تھے۔ جب مسلمانوں نے مشرکین کو دیکھا کہ وہ جانور کے جو خون ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر چھڑکتے ہیں تو مسلمانوں نے بھی اسی طرح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جانوروں کے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچایا جاتا۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو گوشت خود بھی کھا لیتے ہیں، غریبوں کو محتاجوں کو بھی جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور خون جو ہے وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچایا جاتا، صرف اس کے پاس تقویٰ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جب کسی عمل کی نیت صحیح نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جتنے مرضی بڑا عمل کرے انسان، اگر اس کی نیت درست نہیں ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہے، چاہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا درس دے رہا ہے، چاہے وہ علم حاصل کر رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر نیت خالص ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل قبول ہے، ہر عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔